الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے وہ مؤمن کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان اور نیک اعمال ان دونوں کے نتیجے میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس کے خلاف جو ایمان اور اعمال کی زندگی کو چھوڑ دے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر لیں گے، یہ دنیا ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین کر ان کو اندھے کی شکل میں اس کو اٹھائیں گے۔ قال لما حشرتنی اعمی، یہ کل قیامت کے دن اللہ کو کہے گا، اے اللہ میرے دنیا کے اندر میری آنکھوں نے کام کر رہا تھا، آج قیامت کے دن میری آنکھیں کام نہیں کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ رب العزت اس کا جواب دے گا کہ تو نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں سے اعراض کیا تھا، کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے بھی بلا دیا گیا، آج تو بھی میری رحمت سے دور ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک میں فرمایا ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، انسان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کو اس کے رزق سے محروم کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ اس قرآن اور حدیث کی آیات کا یہ ہے کہ جس طریقے پر انسان عمل کرتا ہے اس عمل کی بقدر اس انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اس انسان کا عمل جتنا درست اور اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ بھی ان کے ساتھ درست رہتا ہے۔ اور جس انسان کے اعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اس زندگی کے حالات بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پھر بگاڑ ہوتے ہیں، ان کے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، ان کے خوشی کے موقع میں وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی سہولیات کے باوجود اس کی زندگی تنگ رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ اعمال ہے کہ جس طریقے پر ان کے اعمال ہیں اسی اعمال کے بقدر ان کا نتیجہ آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رضا کرنے والے اعمال اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال یہ ہر مسلمان کو کرنے چاہیے، ورنہ اگر اللہ کے ناراضگی والے اعمال ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہی بھی بگاڑ والے فیصلے آئیں گے۔ اور ان اعمال کو، ان حالات کو بگاڑ سے نکالنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرے۔ جس طرح اگر کوئی بندہ کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، اس فیکٹری کا مالک اس نوکر اور اس کام کرنے والے سے ناراض ہو جائے تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ان کو فیکٹری سے کیا کر لیتا ہے، نکال کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اس فیکٹری کے مالک کو راضی کرتا ہے تو دوبارہ یہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ ہم سب اللہ رب العزت کے نوکر اور غلام ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کو ہم راضی رکھیں گے تو ہمارے حالات کو وہ بنا کے رکھے گا، اگر ہم اللہ رب العزت کو ناراض کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بھی بگاڑ دے گا۔ یہ ایک کلی ڈلی بات ہے اور عام فہم بات ہے، اس میں کوئی اور تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آئے اور عمل میں بھی آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے عمل کے اندر آ جائے۔ اس لیے علماء نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کچھ علامات اور نشانیاں لکھی ہیں کہ جب اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں تو اس ناراضگی کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اب ہم سے راضی ہے اور اللہ رب العزت اب ہم سے ناراض ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اس نشانیوں کے اندر سب سے پہلی نشانی جو علماء نے لکھی ہے کہ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ ان تمام نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت وحی کے برکات سے محروم کر لیتا ہے۔
قرآن اور حدیث کے جو برکات ہیں، قرآن اور حدیث کا جو سمجھ اور فہم ہے، اللہ رب العزت اس قرآن اور حدیث کی سمجھ اور فہم اس سے لے کر اس کو بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو ہر بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہر بات اس کو یاد رہتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث اس کو یاد نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت اس کے حافظے کو کمزور کر دیتا ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ باقی دنیاوی باتوں میں وہ شیر ہوگا، دنیاوی باتوں میں اس سے کوئی نمبر نہیں لے سکتا، لیکن جب دین کی بات آئے گی، قرآن اور حدیث کی بات آئے گی، تو یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہوگا۔ جیسے آج کل میری اور آپ کی حالت ہے کہ یا تو ہم دین کی بات سنتے نہیں، سن لے تو سمجھتے نہیں، سمجھ لے تو یاد نہیں رہتے۔ مسجد میں بات سن لی اور مسجد سے نکلنے کے بعد اگر پوچھا جائے کہ کیا موضوع تھا تو کچھ بھی پتہ نہیں، کس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس قرآن اور حدیث جو سن لیا اس کا مقصد اور مفہوم کیا ہے، تو مسجد کے دروازے سے نکلنے کے بعد سب کچھ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے، اسی طرح اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی میں سے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی سمجھ، قرآن اور حدیث کا حافظہ اس کی ذہن سے ختم کر لیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم، قرآن اور حدیث کی یادداشت اگر ان کی دیکھی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچپن میں تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر فرمایا، اے شافعی، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل کے اوپر ایک نور نازل کیا ہے، اب اس نور کو محفوظ کرو، اس نور کو ختم ہونے نہ دو۔ اب وہ نور کیسے ختم ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس نور کی حفاظت کا طریقہ بھی بتا دیا، لا تطفئہ بالمعصیہ، اس نور کو گناہوں سے محفوظ کرو۔ اپنے دل کو اگر گناہوں سے محفوظ کرو گے، اس کی وجہ سے جو نور آپ کے دل کے اوپر آیا ہے، آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے یہ محفوظ رہے گا۔ پھر ایک موقع آیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 50 سال پہلے میں نے جو حدیث یاد کی ہے وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن اور حدیث کا علم، یہ قرآن اور حدیث کا سمجھ، یہ دودھ کی طرح پاکیزہ، صفاف اور شفاف ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کو کوئی گندے برتن کے اندر ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا۔ دودھ کے لیے باقاعدہ طور پر اپنے برتن ہوتے ہیں، مخصوص قسم کے برتنوں میں وہ دودھ محفوظ بھی کیا جاتا ہے اور ڈالا بھی جاتا ہے۔ اب جس کا دل اس علم، اس قرآن اور حدیث کی سمجھ کے لیے خالی ہوگا اور اس نے اپنے ذہن اور اپنے دل کو پاک رکھا ہوگا گناہوں سے، اللہ رب العزت یہ قرآن اور حدیث کا علم ان کو عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت اس قرآن اور حدیث کی سمجھ بھی ان کو عطا کریں گے، اور اللہ رب العزت اس قرآن اور حدیث پر عمل بھی ان کو عطا کرے گا۔ ورنہ اگر دل اور دماغ گناہوں سے بھرا ہو تو پھر اس سمجھ کے اندر، اس ذہن کے اندر، اس کی عقل میں اور اس کے دل میں نہ قرآن کی سمجھ آئے گی نہ احادیث کی سمجھ آئے گی۔ اس لیے ہم اپنے علماء کو اگر دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھے، امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھے، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کو 7 لاکھ احادیث یاد تھے۔ اور ایک محدث نے لکھا ہے کہ میں نے 50 سال پہلے جو احادیث لکھی ہیں اپنے رجسٹر اور اپنی کاپی میں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے کون سا حدیث اس رجسٹر کے کون سے صفحے پر لکھا ہے وہ بھی یاد ہے، جو حدیث کون سی لکیر اور سطر میں آتی ہیں وہ لکیر اور سطر بھی آج مجھے یاد ہے۔ ان کے حافظے اتنے مضبوط کیوں تھے؟ کیونکہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے تھے۔ اس گناہوں سے حفاظت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دل اور دماغ کو ایسے صاف کیا تھا کہ پورا کا پورا قرآن اور پورا احادیث کا مجموعہ ان میں محفوظ تھا۔ اس لیے ایک محدث ہے جس کا نام ہے حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں گیا۔ اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی وہ اس زمانے کی کچھ برکات ہی نصیب ہو جائے۔ آج کل ہماری محفلیں غیبتوں کی ہوتی ہیں، دوسرے کو گرانے کے لیے سوچتے ہیں اور ناچنے اور گانے کے لیے سب لوگ ایک جگہ پر بڑے اتفاق سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ تھا کہ جو احادیث کو یاد کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، احادیث کو سمجھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، قرآن کو یاد کرنے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں گئے۔ اب بہت سارے احادیث کے حافظ بیٹھے ہوئے، تو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حدیث آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی ایک بندہ بھی ایک ایسا حدیث مجھے سنائے جو حدیث مجھے یاد نہ ہو، تو اس حدیث کے بدلے میں 1 درہم اس کو دوں گا۔ اب اس زمانے میں درہم کا کیا قیمت تھا آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث کے بدلے میں جو مجھے یاد نہ ہو اور آپ میں سے کسی کو بھی یاد ہو، تو ایک حدیث کے بدلے میں 1 درہم عطا کروں گا۔ اب آپ میں سے جو جتنی بھی احادیث سنائے کہ مجھے یاد نہ ہو اتنی درہم لے لو۔ اب ہر بندہ اور ہر محدث اپنے ذہن کے اعتبار سے کہ یہ تو ایک ایسی حدیث میرے پاس محفوظ ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں سنی، اس نے احادیث شروع کیا، شروع کرتی ہی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھا، اس نے آگے پڑھا۔ دوسرا محدث شروع ہوا اور اس نے پھر آگے حدیث سنائی، وہ حدیث اس کو یاد تھی، اس نے آگے شروع کی۔ پوری محفل جتنی بڑی تھی، اس پوری محفل والوں نے ایک ایک احادیث 10 احادیث سنانی شروع کی، لیکن تمام احادیث جو محفل والے پڑھتے تھے وہ حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کو تو زبانی یاد تھی۔ آج ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، میں اور آپ کو کتنے احادیث یاد ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے اس بات کی طرف توجہ کی ہے کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ مبارک الفاظ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئی۔ کبھی ہم نے اس حدیث کو اتنی غور سے سنا ہے کہ یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی کلمات ہیں، میں اس کلمات کو یاد کروں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اس کی طرف ہمارا شوق اور ہماری رغبت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ علماء نے لکھے ہیں کہ ایک گناہ ہے۔ اس لیے ہم گناہ بھی کرتے کہتے یار یہ چھوٹے موٹے گناہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر بچو چھوٹا سا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہاتھ میں لے لیں گے آپ؟ ہاں لے لیں گے کہ نہیں؟ سانپ اگر چھوٹا سا بھی ہو تو اس کو ہاتھ کو میں پکڑ دیں گے۔ انگارہ اگر چھوٹا سا انگارہ بھی ہو تو کیا کہتے ہیں آپ میں سے یا میں اس کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھ سکتے اپنے ہاتھ کے اندر؟
کیونکہ اس کا نقصان معلوم ہے۔ انگارہ چھوٹا بھی ہے تو وہ جلائے گا، سانپ اور بچھو اگر چھوٹی بھی ہے تب بھی وہ ڈس ماریں گے۔ اسی طرح گناہ ہے، گناہ اگر چھوٹا بھی ہو وہ آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچائے گا، گناہ اگر بڑا بھی ہوگا تو وہ آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں وکیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ دن میں 1 مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور اس قرآن کی تلاوت کے علاوہ ان کی زندگی روزمرہ کے اور جتنے معمول احادیث کی خدمت وہ تو اور تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے ذہین کیسے ہیں کہ پورا قرآن بھی دن میں پڑھ لیتے ہیں، احادیث کی خدمت بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی یاد کرواتے ہیں، پھر اس کا مفہوم بھی یاد رکھنا، اس کی تشریح بھی یاد رکھنا، کس طرح آپ کا ذہن اتنا مضبوط ہے؟ وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ بتایا۔ نسخہ یہ ہے کہ میں نے جب سے اپنا سمجھ اور بوجھ کو سمجھا ہوں کچھ نہ کچھ اور بلوغت کے زمانے تک پہنچا ہوں تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا ہے، یہی میرے پاس ایک نسخہ ہے، اس نسخے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آج اگر قرآن اور احادیث کے سننے اور سمجھنے کا شوق مجھے اور آپ کو نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا پورا جسم یہ گناہوں سے بھرا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے، اللہ رب العزت یہ قرآن اور حدیث کا علم بھی دے گا اور سمجھ بھی دے گا اور اس پر عمل بھی ہوگا۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث کا علم بھی چاہیے اور گناہ بھی اسی طرح ہم کرتے رہے جس طرح مصروف ہے گناہوں کے اندر، تو پھر یہ قرآن اور حدیث یہ ایک روشنی ہے، یہ اندھیرے کے اندر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ رات اور دن کبھی اکٹھے ہوئے، آگ اور پانی کبھی اکٹھے ہوئے دونوں؟ اگر رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو گناہ اور قرآن کا علم یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بندہ گناہگار بھی ہو اور قرآن بھی سمجھے اور احادیث بھی سمجھ جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اور پہلی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے جس سے اللہ ناراض ہو قرآن اور حدیث کی سمجھ ان کو لے لیتے ہیں۔ آج ہم دنیاوی باتیں 2 گھنٹے کر لیں گے، لیکن اگر بڑے سے بڑے بندے کو کہو کہ چلو اب دعائے قنوت سنو تو پھر وہ آپ کا منہ دیکھتا رہے گا۔ اس کو کہو چلو التحیات سنو تو آپ کا منہ دیکھتا رہے گا۔ اس سے پوچھو غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں تو وہ آپ کا منہ دیکھتا رہے گا۔ اس کو کہو کہ مردوں کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کا منہ دیکھتا رہے گا۔ نماز کے فرائض اور جو پیچیدہ مسائل ہے وہ تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے کچھ۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کسی سے سنو تو وہ آپ کا منہ دیکھتا رہ جائے گا، یہ کیا کہہ رہے ہو، کون سی زبان کہہ رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہمارے اور آپ کی گناہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک مصروف ہے۔ تو وہی کی برکات سے محروم ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی کہ جب اللہ رب العزت ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر عبادات کے اندر آپ کا دل کبھی بھی نہیں لگے گا۔ قرآن کو دیکھو گے تو دل بھر جائے گا، جلدی سے رکھ کر بس ختم۔ نماز پڑھیں گے تو جلدی سے جلدی نماز پڑھ کر بات ختم۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو تسبیح اٹھائیں گے، 2 منٹ تسبیح ہاتھ میں رکھنے کے بعد پھر کسی دنیاوی بات میں مصروف ہو جائیں گے۔ عبادات کی توفیق اللہ خود بخود چھین لیتا ہے جب اللہ ناراض ہو جائے۔ تیسری نشانی علماء نے لکھی ہے کہ جب اللہ رب العزت ناراض ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یہ مسلمانوں اور انسانوں پر بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کی آسان سی مثال آج ہمارے زمانے میں جانوروں میں جو بیماری آئی ہے، گوشت اگر بڑے اچھے سے اچھے طریقے سے بھی کوئی پکا کر آج آپ کو دے دے، کوئی شادی میں کوئی مہمان نوازی میں، آپ کا دل نہیں کرے کہ میں اس کو کھا لوں۔
دل تو کرتا کہ کھا لوں، لیکن دل اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اس گوشت کو کھا لوں۔ نعمت بھی بڑی، لیکن اللہ رب العزت نے اس نعمت کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہی نہیں دی۔ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لکھی ہے علماء نے۔ اور چوتھی نشانی، اللہ رب العزت رزق کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ پانچویں نشانی علماء نے کہ لا علاج بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج جن بیماریوں کے نام ہمارے دادوں نے بھی نہیں سنا تھا، وہ آج دیکھ لو کون کون سی بیماریاں، لا علاج بیماریاں اور دن بدن نئی نئی بیماریاں، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، ایسی زندگی اختیار کرو تو جہاں پر بھی ہو تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو۔ دکان میں ہو تو اللہ کا خوف موجود ہو، کاروبار میں ہو تو اللہ کا خوف موجود ہو، مسجد میں ہو تو اللہ کا خوف موجود ہو۔ اللہ کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ میرے پوری جسم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جو اللہ اور اللہ کی رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ کاروبار والا اگر یہ سوچ لے کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں، پھر وہ سود سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، کم تولنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، جو چیز دکھا رہا ہے وہی چیز شاپر کے اندر ڈال کر دے گا اس کو، دوسری چیز غلط چیز نہیں دے گا اس کو۔ دھوکے سے بندہ خود بخود اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، دوسرے کے حق کو مارنے سے خود بخود اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس لیے اب ہم کہتے کہ بھائی ہم نے تو 40-50 سال زندگی گزاری اور یہ پوری زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری، اب اس کا کیا حال ہے؟ تو اس کا حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے گناہ کرو کہ یہ پوری دنیا تمہارے گناہوں سے بھرے، اور یہ پوری دنیا کے گناہ بڑھتے 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 آسمان کے کناروں تک پہنچے، اور تو ایک مرتبہ سچے دل سے کہو اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد نہیں کروں گا، اللہ فرماتے تھے تمام گناہ معاف کر لوں گا۔ لیکن توبہ کے وقت، استغفار کے وقت یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو یہ خیال اور یہ عزم ہو دل میں کہ آج کے بعد نہیں کروں گا، ورنہ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے اور استغفار بھی پڑھ رہا ہے تو پھر اس استغفار پہ الٹا عذاب تو ہوگا، ثواب اور گناہ معاف نہیں ہوں گے اس میں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازمی پکڑے، ہر حال میں وہ استغفار پڑھتا رہے، اللہ رب العزت ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ اور یہ میں بات بتا دوں بڑی کھلی دڑی کہ جب تک انسان اللہ کے قریب نہیں جائے گا اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے، اور اس کی مثال قرآن میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ واقعہ بڑا لمبا لیکن مختصر جو میری مقصد کی بات ہے، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن قوم کو چھوڑنے کا حکم ابھی تک اللہ نے نہیں دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، پھر قصہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کشتی سے پھر سمندر کے اندر چھلانگ لگائے، چھلانگ لگانے کے بعد اللہ رب العزت نے مچھلی تیار رکھی تھی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر لے۔ اب اسی واقعے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اگر یہ تسبیح حضرت یونس بیان نہ کرتا، مچھلی کے پیٹ میں یونس مجھے نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کی صبح تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔
یہ پیغمبر کے لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تک یہ میری طرف رجوع اگر نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اب مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزارنا مصیبت تھی کہ راحت تھی؟ بولو نا یار، ایسے سوئے تو نہ ہونا، ہمیں کچھ مزہ تو ہے، کوئی سن رہا ہے. اس مصیبت سے نکالنے کے لیے وجہ کیا بتائی اللہ نے کہ جب یہ میری طرف رجوع نہ کرتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے میری طرف رجوع کیا، اس رجوع کی وجہ سے میں نے اتنی بڑی مصیبت سے نکال کر دنیاوی زندگی دوبارہ اس کو نصیب کی. تو پھر جو میرے اور آپ کی طرح ہو، جو صبح، وہ تو پیغمبر گناہوں سے بالکل پاک صاف. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں. میں اور آپ تو صبح سے لے کر شام تک گناہوں کے اندر پڑے ہیں. نہ ہمیں حلال کی کوئی تمیز، نہ ہمیں حرام کی کوئی تمیز ہے. اگر کوئی بتا بھی دے کہ بھائی یہ کام گناہ کا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو یار. اور رات کو میں نعیم خان کو بتا رہا تھا، نعیم خان کو بھی جانتے سب، وہ انگوٹھا پہنا تھا اس نے، وہ گلٹ والا. میں نے اس کو کہا بھائی چاندی والا انگوٹھا پہننے کی اجازت ہے، یہ تم نے جو انگوٹھا پہنا ہے لوہے والا، اس لوہے کی انگوٹھی کی اجازت ہے؟ یہ گناہ ہے پہننا. پھر نماز کا وقت ہو گیا، میں نے منہ اس طرف کیا تو وہ اپنے انداز میں لگا ہوا تھا. وہ کہتا ہے یار یہ پھر تو گھڑی پہننا بھی ناجائز ہے اگر انگوٹھی پہننا ناجائز ہے. وہ تو ہماری نظروں میں پاگل ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں اور آپ اگر کوئی ہمیں حلال اور حرام کی بتا دے تو کیا کہتے ہیں؟ ان مولویوں کا دماغ خراب ہے، ان کو تو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی. جب تک اس مولوی کی قدر نہیں آئے گی، جب تک اس ممبر پر بیٹھنے والے کی قدر نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. آج کل پتہ ہے کون سا بل پاس ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ کسی کو. آج کل یہ بل پاس ہو رہا ہے، ذرا سن لیں غور سے. اگر ایک مرد ہے اور مرد کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو لڑکی بناتا ہوں، تو وہ اپنی شناختی کارڈ میں مرد کے بجائے عورت لکھوا سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے. سمجھ گئے؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کسی مرد نے اپنے آپ کو کاغذات میں لڑکی لکھوائی تو پھر وہ لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یعنی دونوں لڑکے ہوں گے آپس میں نکاح کریں. سمجھ رہے؟ اب ایک عورت ہے، وہ کہتے کہ میں تو مرد ہوں، وہ اپنی شناختی کارڈ، اپنے کاغذات، اپنے نام کو تبدیل کر کے وہ مرد لکھوا سکتا ہے. اس کا نقصان کدھر آئے گا؟ یہ پھر کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور شادی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے دو لڑکیاں آپس میں نکاح کریں گے. سمجھ گئے؟ اس کی وجہ سے مرد کا میراث میں کتنے حصے؟ 2 روپے. عورت کا کتنا؟ 1. تو چونکہ یہ تو مرد کے بجائے کیا بنا؟ عورت کی بجائے مرد بنا. اب یہ اپنی میراث میں جو تقاضا کرے گی 1 روپے کا نہیں 2 روپے کا کرے گا. اس نے قرآن کو بھی چیلنج کر دی. اگر اسی طرح سوتے رہے نا جس طرح سو رہے ہیں، اور اسی طرح مولویوں کی پیچھے ڈرامے بناتے رہے نا جس طرح تم لوگ بنا رہے ہو، اگر یہ ممبر اور اس مصلی کی قدر نہیں کی، خدا کی قسم ہماری نسل وہ تباہی اور بربادی کے اندر چلی جائے گی کہ جس سے نکالنا پھر کسی کے بس کی بات نہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ میں نے کچھ نشانات آپ حضرات کے بتا دیے کہ جب اللہ ناراض ہوتے تو پھر کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی. اب مجھے بھی دیکھنا چاہیے اور آپ حضرات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان نشانیوں یہ میرے اندر ہے اور کہ نہیں ہے، آپ کے اندر ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنی ناراضگی سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.